باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج میری تقریر کا موضوع ہے اخلاق کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. تو میں اپنی تقریر کو اس شعر سے شروع کرنا چاہتی ہوں. اخلاق سے ملنے والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، اخلاق سے ملنے والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، ہونٹوں میں سخاوت اور دل میں اجالے ہوتے ہیں. جناب اعلیٰ، جیسا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس شکل و صورت اور سیرت میں اپنے نانا حضرت اقدس سے بہت مشابہ تھے. ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسن کو میں نے ہیبت و سرداری عطا کی اور حسین کو میں نے ہمت و جرأت عطا کی. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے حسن اخلاقی کے اس بلندی پر تھے کہ جب آپ کا دکھانا کہ آپ بلکہ آپ کا دشمن بھی آپ کے حسن اخلاقی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکتا. جناب اعلیٰ، یہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے گھوڑے پر سوار کہیں تشریف فرما رہے تھے. راستے میں امیر شام کے ایک آدمی سے آپ کا سامنا ہوا. پھر اس نے آپ کو گالیاں دینا شروع کی، لیکن آپ اس کے جواب میں مسلسل خاموش رہے. جب وہ اپنی بےہودگی کا مظاہرہ کر چکا تھا تو آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس کو سلام کیا. پھر فرمایا، اے امیر شام کے آدمی، تو یقیناً ایک سافر ہوگا. تجھے اگر سواری کی ضرورت ہے تو تجھے سواری دوں، اگر تجھے بھوک لگی ہے تو کھانا کھلاؤ، اگر تجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے تو رہائش عطا کروں، اگر تجھے مال و دولت کی کمی ہے تو اتنا دے دوں کہ تو خوشحال ہو جائے. جناب بالا، یہ سن کر وہ آدمی انتہائی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک آپ کے باپ دادا سے پیار سے بات نہ کی بلکہ نفرت اور حقارت سے سامنا کیا، لیکن مگر آج آپ کے اس حسن اخلاقی کی وجہ سے آپ کی وجہ سے میرے دل میں آپ کے دل و جان کی محبت میرے پاس آ گئی. اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بس سامعین، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں. اس کو سمجھا خدا اور پیغمبر نے فقا، اس کو سمجھا خدا اور پیغمبر نے فقا،